السلام علیکم۔ مستند مفتیان کرام سے دینی مسائل کا حل جاننے کے لیے ان کے پراسر بیانات سننے کے لیے سبسکرائب کیجیے MTM حمزہ آفیشیل چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہمارے نئے آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، دین کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل، جسے روزانہ شب 8 بجے ملک پاکستان کے معروف دینی وسیع تعلیمی ادارے جامعہ رشید کراچی کے دارالافتاء سے براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ تمام ناظرین و سامعین کو سب سے پہلے تو جشن آزادی 70واں جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالی ہمارے اس ملک کو حقیقی غرور عطا فرمائے جس کے لیے اس کو بنایا گیا تھا اور اس خطے کو حاصل کیا گیا تھا۔ آج بھی ہمارے ساتھ مفتیان کرام کا ایک پینل موجود ہے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے سوالات کا جواب الحمدللہ روزانہ یہاں سے دیا جاتا ہے۔ جو سوالات آپ نے کل پوچھے تھے ان کا جواب بھی آج آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اور ہمارے ساتھ جو معزز مہمان آج موجود ہیں ان کا تعارف کرانے سے پہلے میں آپ کو ایک یہ بات بتاتا چلوں کہ ہمارے اس پروگرام میں شمولیت کا، اس پروگرام میں شرکت کا طریقہ بالکل آسان سا ہے۔ اگر آپ بھی کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، شرعی رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، کسی حوالے سے اپنے دل و دماغ میں کوئی تشنگی شرعی نقطہ نظر کے حوالے سے پاتے ہیں، تو بہت آسان سا طریقہ ہے۔ فیس بک پر جا کر سرچ انجن میں JTR میڈیا ہاؤس کے پیج کو سرچ کریں گے اور اس پیج پر آج کی لائیو ٹرانسمیشن کا حصہ بنیں گے۔ کومنٹ بار میں اپنا مسئلہ تحریر کریں گے۔ کوشش کیجیے کہ جو بھی مسئلہ آپ پوچھ رہے ہیں، جو بھی سوال آپ لکھ رہے ہیں، اسے اردو کی بورڈ میں تحریر کرنے کی کوشش کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ اپنا نام اور اپنے علاقے کا نام لکھنا ہرگز مت بھولیے، ورنہ آپ کے سوال کو مس کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ آج جو معزز مہمان موجود ہیں، سب سے پہلے مفتی اسد اللہ شہباز صاحب کل کی طرح تشریف فرما ہے، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اور آپ معاون مسئول ہیں شعبہ تخصصات جامعہ رشید کراچی کے، استاذ الحدیث ہیں جامعہ رشید کراچی کے۔ ساتھ ہی ساتھ مفتی عابد شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سینئر مفتی ہیں جامعہ رشید دارالافتاء جامعہ رشید کراچی کے اور سینئر فیکلٹی ممبر ہیں فقہ المعاملات المالیہ والعلوم الاداریہ کے، ساتھ ہی ساتھ حلال فوڈ اتھارٹی مانے جاتے ہیں۔ تیسرے اور آخری معزز مہمان مفتی عمران مجید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت بہت شکریہ تمام معزز مہمانان کو۔ مفتی عمران مجید صاحب کا جو تعلق ہے وہ بھی رفیق دارالافتاء ہیں جامعہ رشید کراچی کے، ساتھ ہی ساتھ کمز میں وہ اپنے ایک استاذ کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور کلیت الشریعہ میں بھی کئی کتابوں کے استاذ ہیں ماشاءاللہ۔ اور ہم آج کی اس نشست کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پہلا سوال آج کی اس ٹرانسمیشن کا محمد فیاض صاحب مکہ مکرمہ سے پوچھ رہے ہیں، مفتی اسد اللہ شہباز صاحب کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ وہ سب سوال یہ ہے کہ ایک آدمی مکہ مکرمہ میں کام کرتا ہے اور حج تمتع کا ارادہ کرتا ہے، وہ عمرہ ادا کر چکا ہو لیکن کسی وجہ سے حج نہ کر سکے تو کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر یہ شخص اشہر حج میں عمرہ کر چکا ہے تو اب اس کو چاہیے کہ یہ حج نہ کرے، کیونکہ جو مکی ہوتا ہے، مکے میں رہنے والا، اس مکے میں رہنے والے آدمی کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ حج تمتع نہ کرے۔ تو اگر یہ عمرہ بھی کرتا ہے اور حج بھی کرتا ہے تو حج تمتع ہوگا، جو کہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ لہذا اس کو چاہیے کہ اس سال حج نہ کرے، اگلے سال حج کر لیے، تو اس سال حج کرنا اس کے لیے درست نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر اس نے اس کے باوجود بھی حج کر لیا تو اس کا حج ادا ہو جائے گا، لیکن اس کو پھر دم جبر دینا پڑے گا، ایک اضافی قربانی جو کہ دم جبر ہوتا ہے، اور اس کو پھر خود کھا نہیں سکے گا، اس کا صدقہ کرنا ہوتا ہے پورے گوشت پورے کا۔ جی بہت بہت شکریہ صاحب۔ اور اگلا سوال ہے نعمان خان صاحب تھائی لینڈ سے پوچھ رہے ہیں، مفتی عابد شاہ صاحب کی خدمت میں سوال ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں جی میں تھائی لینڈ میں رہتا ہوں، میرے ایک گھر ہے جو غیر مسلم مجھ سے کرائے پر مانگ رہا ہے، مگر ان کی عبادت کا ایک دن مقرر ہے جس میں وہ جمع ہو کر گھر میں عبادت کریں گے، تو اگر میں اسے گھر کرائے پر دے دوں گا تو گناہ گار تو نہیں ہوں گا اس وجہ سے؟ لیکن جی غیر مسلم کو گھر کرائے پر دینے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ بنیادی طور پر کرایہ داری کا جو عقد ہو اس کا مقصد ہی یہ ہو کہ وہ اس میں کوئی عبادت خانہ اپنا بنائیں گے جہاں وہ عبادت کریں گے، تو اس مقصد کے لیے تو غیر مسلموں کو گھر یا مکان وغیرہ کرائے پر دینا مکروہ تحریمی ہے، ناجائز ہے، اور اس کی صراحت کی ہے فقہاء کرام نے۔ البتہ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ سکنا کے لیے، رہائش کے لیے گھر کرائے پر لیں اور اس ضمن میں وہ اپنے اس گھر میں عبادت بھی کریں، تو اس کی فقہاء کرام نے اجازت دی ہے اور یہ فرمایا ہے کہ ایسی صورت میں ان کی وہ جو عبادت وہ کرتے ہیں، اگرچہ وہ ہمارے خیال میں عبادت نہیں ہے اور وہ گناہ ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے ذمہ دار وہ خود ہیں، اور عقد جب اس کے لیے نہیں ہوا، رہائش کے لیے ہوا ہے، تو عقد جائز ہے اور ان سے جو اجرت لی جائے گی وہ حلال ہے۔
اس صورت میں ان کو گھر کرائے پر دینے میں کوئی حرج نہیں.